آپ دیکھ رہے ہیں چوائس نیوز خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، عالمی اردو فاؤنڈیشن بین الاقوامی تنظیم برائے فروغ اردو زبان و تہذیب کے زیر اہتمام جشن 200 سالہ اردو صحافت کے ضمن میں ایک مذاکرہ بعنوان اردو صحافت ماضی، حال اور مستقبل اور خصوصی شعری نشست کا حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت جناب کبیر صدیقی صاحب، چیئرمین عالمی اردو فاؤنڈیشن نے کی۔ اس پروگرام میں آفتاب صحافت جناب عزیز برنی، سابق گروپ ایڈیٹر روزنامہ راشٹریہ سہارا و بانی اخبار عزیز الہند و نیوز پورٹل نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے بے باکانہ صحافتی انداز میں عصر حاضر کے تقاضوں اور اردو زبان و اردو میڈیا کی اہمیت و افادیت پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ اس موقع پر علاقے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات جناب عزیز احمد، جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد، جناب قیوم انور، نیوز ایڈیٹر ٹی ٹی وی نیوز، جناب نصر اللہ خان، دکن نیوز، جناب مجاہد علی، اردو یونیورسٹی کے علاوہ ڈاکٹر شجاعت علی، سابق ڈائریکٹر دوردرشن، جناب ایس کے افضل الدین، سابق نائب صدر اردو اکیڈمی، جناب جمیل عبداللہ، جناب سید نجیب علی اور احمد صدیقی مکیش کو تہنیت پیش کی گئی اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ خاتون شعراء محترمہ تسنیم جوہر، ثریا مہر اور منور النساء منور کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ بعد ازاں شعری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر جناب علی صدیقی مرحوم بانی عالمی اردو فاؤنڈیشن کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پیش ہے سلسلے میں یہ خصوصی رپورٹ۔ آپ تمام حضرات اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں، میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، اور اساتذہ شعراء شاعرات یہاں پر ہم نے مدعو کیا ہے، جیسے کہ منور النساء منور اور آپ کے جو ہے پروفیسر تسنیم جوہر۔ اور تو پہلی ملاقات ایک آپ کے ملازم تھے وسیم صاحب، وسیم خان صاحب، انہوں نے میری ملاقات کرائی علی صدیقی صاحب سے، اور وہ اس وقت کا جو سب سے بیسٹ ہو سکتا ہے اردو کا کام، وہ اس وقت وہ کام کر رہے تھے۔ تو میں بہت جذباتی ہو گیا یہاں آ کر جب یہ بات معلوم ہوئی، کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد میں علی صدیقی صاحب کے خاندان سے میرے کو ملاقات کرنے کا موقع ملا، جبکہ ان کی دعوتوں میں شریک ہونے کا، ان کے فنکشنز میں شریک ہونے کا، ان کے مشاعروں میں شریک ہونے کا موقع ملا، لیکن ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ان کو یاد کرتے ہوئے کم سے کم میں یہ بات کہوں کہ ایسے لوگوں کی آج ضرورت ہے، اور اردو کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، دیوانے لوگ ہی اردو کا کام کرتے ہیں، اور وہ دیوانے تھے۔ بہت شکریہ۔ واقعی بیٹھے اچھا بیٹھے، آپ دیر سے سمجھیے۔ اور جناب عزیز برنی صاحب، آفتاب دکن صحافی، ان کا نام کبھی بھولا نہیں جا سکتا، عزیز برنی صاحب کا، ان کے حیات کی بات کرتے ہیں، اور آخری شعر ہے کہ ہمارے دوستوں نے ہی ہماری جان لے لی ہے، ہمارے دوستوں نے ہی ہماری جان کی بات کرتے ہیں، محبت کی، وفا کی، دوستی کی بات کرتے ہیں، ہے نیت جنگ کی اور آشتی کی بات کرتے ہیں، ہے نیت جنگ کی۔ مبارک شاعرات میں ثریا مہر صاحبہ،
کیا ہے شروعات کر رہی ہوں کہ خود کو جب تیرے روبرو کر لوں، خود کو جب تیرے روبرو کر لوں، تجھ سے خاموش گفتگو کر لوں، تجھ سے خاموش گفتگو کر لوں، پھر جھکاؤں جبین در پہ تیرے، پہلے اشکوں سے میں وضو کروں۔ ایک اور کتاب میں ان کی زلفوں کو شام لکھا ہے، چہرہ ماہ تمام لکھا ہے، تسلی نہ ہو سکے اس سے ان کو خیر الانام مقدر ہے کیا کیا جائے، فضائے شہر مقدر ہے کیا کیا جائے، ایک درس پڑھی ہوا کا مقدر ہے کیا کیا جائے، تن ہوا کا مقدر ہے کیا کیا جائے، تمام شیشہ بدن ہے یہاں نشانے پر، بہت اچھے تمام شیشہ بدن ہے یہاں۔ اب اسی نام سے مشہور ہوئے جاتے ہیں، زندگی تحت کہ تکمیل وفا باقی ہے، زندگی تحت کہ تکمیل وفا باقی ہے، اور ہم ان سے بہت دور چل گئے، اور ہم ان سے بہت دور گئے۔ پیچھے آ پیچھے تھوڑا پیچھے جا سکتے ہیں، اپن پیچھے جن کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ یہ عزیز احمد ہیں، اعتماد سے وابستہ ہیں اور بولے سو ہیں۔ مجاہد صاحب ہیں، میڈیا ہے بانو کے میں جناب مجاہد سے گزارش کروں گا سینئر جنرل دوردرشن میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اردو یونیورسٹی اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا۔ اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔